السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 64۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ آپ کہہ دیجئے اہل کتاب آؤ ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم اللہ کے سوا عبادت نہ کریں کسی کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہم میں سے کوئی دوسرے کو اللہ کے علاوہ رب بنائے۔ فإن تولوا، پس اگر وہ منہ موڑیں، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، آپ کہہ دو کہ تم اتنی گواہی دے دو کہ ہم مسلمان ہیں۔ عیسائیوں کو جب دعوت دی اسلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قول فیصل تھا اللہ تعالیٰ نے جب وہ بیان کر دیا، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہو چلو تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اقرار اور تسلیم نہیں کر رہے، تو کم از کم اس چیز کو تو تسلیم کرو جو تمہارے اور ہمارے درمیان اتفاقی ہے۔ تم تو اپنی کتاب میں جو چیزیں لکھی ہیں اس کو بھی چھوڑے بیٹھے ہو، جو تمہارے اور ہمارے درمیان اتفاقیات تھے تم اس کو بھی ترک کر بیٹھے ہو۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ پہلی چیز ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان اتفاق کی چیز ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ یہی بات تورات میں لکھی ہے، یہی انجیل میں لکھی ہے، یہی زبور کے اندر، یہی قرآن کے اندر، یہ تو اتفاقی بات ہے۔ کم از کم تم اتنا تو کرو۔ تم تو اللہ کے سوا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پکارتے ہو اور مریم سے بھی مدد مانگتے ہو، اور بھی تم نے کئی باطل قسم کے نظریات بنا رکھے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں کو دعوت دی جا رہی ہے، اہل کتاب آؤ جو چیز اتفاقی ہے اس پر تو ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ گویا کہ یہ فریق مخالف کو دعوت دینے کا ایک زبردست انداز ہے۔ جب کسی سے گفتگو ہو تو اختلافیات کو نہ پکڑیں، سب سے پہلے کہیں کہ بھئی تمہارے اور ہمارے درمیان اتفاقی چیز کیا ہے، آیا کہ ہم اس پہ متفق ہیں۔ اگر اتفاقی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں تو وہاں سے پھر ہم اگر کسی اختلافی نقطے پر جاتے ہیں تو وہ بھی حل ہونے کا امکان ہے۔ لیکن جب ہمارے ذہن کے اندر ابتدا میں اختلاف ہے، ہم اتفاق کی بات ہی نہیں کرتے، تو ایک اختلافی نقطہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم میں سے کوئی ایک مسلمان ہے اور دوسرا ہے ہی نہیں۔ تو قرآن نے ہمیں یہ بھی اسلوب سمجھایا کہ تم جب ان سے بات کرو تو سب سے پہلے ان سے کہو بھئی ہمارے اور تمہارے درمیان اتفاقی چیز کیا ہے، آؤ پہلے اس اتفاق پر دیکھیں ہم متفق ہیں کہ نہیں ہیں، اس پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور عبادت کا مفہوم وسیع ہے۔ عبادت صرف نماز کو نہیں کہتے، بلکہ عبادت بدن کی بھی ہے، زبان کی بھی ہے، دل کی بھی ہے، مال کی بھی ہے، ہر چیز کی عبادت ہے۔ یعنی اللہ کے کہے کے سوا نہ کہیں مال خرچ کرنا ہے، نہ دل میں کسی کی محبت اور خوف بٹھانا ہے، اور نہ کسی کی جو ہے نا وہ ایسی تعریف کرنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہ کہی ہو۔ یہ سب چیزوں کا تم نے خیال کرنا ہے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان اتفاقی چیز ہے۔ یہ حقیقت کے اندر عیسائیوں کو دعوت دی جا رہی تھی کہ کم از کم تم عیسیٰ علیہ السلام کو الہ تو نہ کہو، اللہ کا بیٹا تو نہ کہو۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب بنائے۔ یعنی کہ ہم میں کیفیت یہ بن چکی ہے، کچھ لوگوں نے دوسروں کو رب بنا لیا ہے۔ رب بنانا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو دوسرے مقام پہ یوں بیان فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے رہبان اور احبار، علماء اور صوفیاء، ان کو رب بنا لیا تھا۔ اور رب بنانا کیا ہے؟ کسی کو حلت اور حرمت کا اختیار دے دینا۔ آج من و ان یہ چیز امت مسلمہ کے اندر ہے۔ وہ کسی چیز کو حلال کہنے کے لیے قرآن اور حدیث کے محتاج نہیں ہے،
یا کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے قرآن و حدیث کے محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ حلال و حرام کا معیار کسے قرار دیتے ہیں؟ اپنے امام کو، اپنے پیر کو، اپنی فقہ کو۔ بھئی امام صاحب اور فقہ کی کیا حیثیت ہے شریعت کی نظر میں؟ جب تک کتاب و سنت کہیں پیچھے نہیں کھڑی، قرآن اور حدیث پیچھے نہیں ہے، اس وقت تک کسی کی بات بھی ہو وہ حجت نہیں بنتی۔ تو یہاں پر رب بنانا کیا ہے؟ جب یہ کہہ دیا پچھلے جملے کے اندر کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، تو یہاں پر رب بنانے سے کیا مراد؟ رب بنانے سے مراد یہی ہے کہ کسی کو اپنے اوپر حاکم تصور کر لینا۔ کچھ لوگوں نے تقلید کا نام تو نہیں لیا، لیکن تقلید میں کچھ کمی بھی نہیں کی۔ مثلا انہوں نے گروہ بندیاں ایسی بنائی، ہم فلاں تنظیم کے کارکن ہیں، فلاں صاحب ہمارے امیر ہیں، اور اس امیر کو وہ درجہ دیا، اس کا وہ دفاع کیا، ہر حق اور باطل پر اس کے دفاع پر لگ گئے۔ یہ سب کے سب وہی صورتیں بنتی ہیں کہ جو اس نے کہہ دیا بس وہ صحیح ہے، اس کی غلط بھی ہے تو اس کا دفاع کرنا ہے۔ تو امت کے اندر خرابی صرف تقلید سے نہیں آئی، یا صرف صوفیہ کے جو پیری مریدی کے سلسلے تھے اس سے نہیں آئی، بلکہ بہت سارے توحید کا دعویٰ کرنے والوں میں تنظیم پرستی، گروہ بندی، جماعت بازی، اس کی وجہ سے بڑا تعصب آیا۔ حتیٰ کہ اپنے امراء کو زبان سے کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن عمل سے یہی سارے ثابت کرتے ہیں کہ وہ رب ہے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہمیشہ علماء ہیں، قائدین ہیں، ان سے محبت ایک حد تک ہونی چاہیے۔ جب آپ ان سے محبت کرنے میں غلو کرتے ہیں تو یقین مانیے کہ آپ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، اور بعض دفعہ غلو اس درجے پر لے جاتا ہے جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ رب نہ بناؤ کسی کو۔ تو اس لیے ہر ایک سے محبت اعتدال کے دائرے میں رہ کے، بھائی ٹھیک ہے ہمیں ان سے محبت ہے، لیکن وہ غلطی کر سکتے ہیں، غلط کہہ سکتے ہیں، غلط عمل کر سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ فرشتے بن گئے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ اس بات سے منہ موڑ لیں، ان دو اتفاقی چیزوں پر نہ آئیں، اللہ کی عبادت پر قائل نہ ہو اور مخلوق کو اپنے لیے رب بنانے سے باز نہ آئیں، اس سے اگر وہ منہ موڑیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ ان سے کہو کہ کم از کم تم اس بات کی گواہی دے دو کہ ہم پھر اللہ کے تابع فرمان۔ یہ بڑی زبردست بات ہوتی ہے کہ کسی کو دعوت دی وہ نہیں مانا، اس سے کہو بھئی ٹھیک ہے تو نہ مان، لیکن اتنا گواہی دے دے کہ میں مانتا ہوں۔ آپ کہیں گے اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا فائدہ قیامت کے دن ہوگا کہ بتا تیرے سے دنیا میں گواہی لی تھی اس بات کی کہ نہیں تھی؟ لی تھی، تو بس پھر یہ تیرے خلاف حجت قائم ہو گئی اور اس کے حق میں گواہی بن گئی۔ انتم شہداء اللہ علی الارض، تم اللہ کے زمین پر گواہ ہو۔ تو ہم ان سے اتنا کہتے ہیں کہ الحمدللہ تم ہمیں کہو، ہمارے بارے میں گواہی دو کہ ہم تقلید نہیں کرتے، الحمدللہ یہ گواہی ہے۔ تم ہمارے بارے میں یہ بھی گواہی دو کہ ہم ان بدعات کے مرتکب نہیں ہیں، یہ گواہی ہے تمہاری ہمارے حق میں، اور یہ بھی گواہی ہے کہ ہم ان شرک کے اڈوں کو، ان شرک کے ٹھکانوں کو نہیں تسلیم کرتے، یہ گواہی ہے ان کی ہمارے حق میں۔ تو انشاءاللہ یہ اللہ کے ہاں لکھی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔